الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم و معزز ڈائس پر موجود مہمانان اور میری عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ آج کی دوپہر اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ذوالحجہ کے اس بابرکت 10 دنوں میں ہم ایک جگہ جمع ہوتے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم سنیں اور اس کے جو پیغام ہے اس پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیز سامعین کرام، بات کا آغاز میں انہی 2 ٹاپک سے کرنا چاہتی ہوں جو ہم سے پہلے 2 بہنوں نے بڑے ہی مفصل انداز میں حج کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اور ساتھ ہی قربانی کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ حج اور یہ قربانی کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ سب ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ رب العالمین نے جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ رب العالمین کے دوست کا لقب دیا تھا، یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی سیرت کو پھر سے حج کے ذریعے سے اور جو ہے قربانی کے ذریعے سے دہرایا جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ میں اور آپ بھی روزانہ دن میں کم سے کم 5 مرتبہ اگر ہم فرض نمازیں دیکھیں اور کم سے کم 11 مرتبہ اگر ہم سنت اور وتر کو بھی ایڈ کریں، 11 مرتبہ دن میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام پر جس طرح سے اور ان کے آل پر جس طریقے سے آپ نے برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر جو ہے آپ برکتیں نازل فرمائیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے عزیز سامعین کرام کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس میں یقیناً میرے اور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ آئیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کون ہے، آخر ان کے اندر ایسی کون سی کوالٹیز ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں پورے کا پورا اتر گیا تو پھر ہم نے کہا کہ ہم تمہیں ساری دنیا کا امام یا پیشوا بنانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، تصور کریے کہ ایک شخص کو اللہ رب العالمین کے دوست کا لقب ملنا کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو آئیے ہم وہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پنوں کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تصور کریے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، جو اس ساری دنیا کا رب ہے، جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہارا اگزامپل ابراہیم علیہ السلام ہونا چاہیے، تمہارے لیے آئیڈیل ابراہیم علیہ السلام ہونا چاہیے، تمہارے لیے اگر کوئی اسوہ ہے کہ جس کو تمہیں اختیار کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے، تو یقیناً ان کی زندگی میں ایسی کوئی ضرور کہ ایسی نقوش ہوں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی ہم اس پر عمل پیرا ہوں اور اس پر جو ہے ہم اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کریں۔ عزیز سامعین کرام، موٹے موٹے طریقے سے اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے 2 حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ ایک حقوق اللہ جو اللہ رب العالمین کے حقوق ہے اور دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں جو بندوں کے حقوق کہلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں کے حقوق ابراہیم علیہ السلام نے بالکل مفصل بہترین انداز میں دونوں کے حقوق ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے ہیں، چاہے وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہو، چاہے وہ اپنے بیوی بچے ماتحتوں کے ساتھ ان کا رویہ، جو ادب، جو محبت، جو خلوص، جو احترام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج کے اس مقررہ وقت میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو 3 حصوں میں انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پیغام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مجھے اور آپ کو دینا چاہتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک مومن ہونے کے ناطے بحیثیت مومن آپ کیسے انسان تھے۔ عزیز سامعین کرام، آپ کی زندگی کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ترین پہلو ہے، وہ ہے شرک سے بیزاری، بت پرستی سے برات، اللہ رب العالمین پر کامل یقین اور کامل اطاعت الہی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا اور سب سے بہترین صفت ہے جو مجھے اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں پر اپنی آنکھیں کھولتے ہیں ایسے گھر میں کھولتے ہیں جہاں پر وہ بت پرست کا گھر تھا، خود ان کا جو باپ آزر تھا وہ بت تراشنے والا تھا، وہاں کا پروہت تھا۔ تصور کریے عزیز سامعین کرام، میں اور آپ تمام یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں،
ایسے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے ہوتے ہیں. ہم میں سے کون اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ روایتیں جو چلتی ہیں, کیا یہ روایتیں اسلام کا حصہ ہیں؟ کیا اس میں اسلام کے بارے میں کوئی بات ہے, یا یہ ہماری طرف سے من گھڑت ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ سوچتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا, بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ کا استعمال کیا ہے وہ ہے لفظ حنیف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اگر آپ لفظ حنیف کے روٹ ورڈ کو دیکھنے کی کوشش کریں تو احنف سے نکلا ہے, اور احنف کے معنی ہوتے ہیں جس کے دونوں پیر مڑے ہوئے ہوں, یعنی ہر جگہ سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جانا. ہر زندگی کا کوئی معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے یا نہیں پسند ہے, پسند ہے تو میں یہ چیز کر لوں گی, اگر نہیں پسند ہے تو میں وہ چیز نہیں کروں گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ بہترین صفت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی کوئی کام کرنے کا فیصلہ دیا, ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو بے آب و گیا وادی میں جا کر چھوڑ کر آؤ, جہاں پر نہ کوئی زندہ انسان تھا نہ کوئی وہاں پر کھانے کی کوئی چیز تھی, کہاں وہاں پر جا کے چھوڑ کر آؤ. تصور کریے عزیز سامعین کرام, وہ ایمان کی کیا صفت ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اپنے بیٹے اور بیوی کو جا کر ریگستان میں جا کر چھوڑ کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جوان بیٹا جسے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, جاؤ اور اس کی قربانی کرو. ابراہیم علیہ السلام سوال نہیں کرتے کہ اے اللہ میرے ہی بیٹے کو کیوں قربان کرنا ہے, بڑھاپے میں اگر میں قربان کروں گا تو آگے جا کر میری زندگی کا کیا ہوگا, یہ سوال نہیں پوچھا, بلکہ ابراہیم علیہ السلام فوراً وہی چیز کر گزرے جس کا اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان لے آنے کا مطلب صرف ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے اور ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. حالانکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان سے اس کا اقرار ہو, آپ کا عمل بھی یہ چیز کو ظاہر کرے کہ آپ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آنے والے ہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چوں مچرا اللہ تعالیٰ کی ہر کہی ہوئی بات پر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی ہر کہی ہوئی بات پر وہ عمل کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو علامہ اقبال کا جو یہ شعر ہے وہ ان کی بہترین عکاسی کرتا ہے, بہترین ترجمانی کرتا ہے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو شمشیر تھی وہ ان کا ایمان تھا, جو ان کی طاقت تھی, جو ان کا ویپن تھا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا. اللہ تعالیٰ پر جب وہ ایمان لے کر آئے, ہر طرح کے شرک سے جب وہ دور رہے, تب کہیں جا کر جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں بہت ساری وسعت عطا فرمائی. آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم ایک اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہماری مرادوں کو پوری کریے, حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ تم سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا بھی ہوں اور جواب دیتا بھی ہوں. تصور کریے ساری دنیا کو بنانے والا جب یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو میں تمہیں عطا کروں گا, تو پھر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اس کو پوری طریقے سے ادا کریں. پھر اس کے بعد بحیثیت مومن اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ایک بہت نمایاں پہلو جو آپ کی زندگی کا ہمیں ملتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں گے کہ انسان کے اندر جو شکر کا جذبہ ہے وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے انسان کو کہ میرے پاس تو اتنی ساری نعمتیں ہیں, لیکن اگر انسان شکایتیں کھول کر بیٹھ جائے تو پھر وہ کبھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو ہے نعمتیں ہوتی ہیں, بہت ساری آسائشیں وغیرہ ہوتی ہیں, تو پھر جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا, جب ان کے والد جو ہے انہیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, سر پر ان کے پاس چھت موجود نہیں ہے, رہنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے, ویسے وقت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو کوٹ کرتے ہوئے کہ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا, وہی میری رہنمائی کرتا ہے, مجھے کھلاتا ہے, مجھے پلاتا ہے, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے, وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا, اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا کو درگزر فرمائے گا. تصور کریے کیا ایمان کی کیفیت ہوگی کہ سر پر کوئی چھت نہیں ہے, کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, یہ نہیں معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, کہاں سے اگلا انتظام ہونے والا ہے,
اور انسان کے اندر پھر بھی وہ شکر کا جذبہ ہو. سبحان اللہ, یہ وہ شکر کا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے, اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی سالوں تک بے اولاد رکھا. ان کو اولاد نہیں عطا کی گئی تھی. بڑھاپے میں جب اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد عطا کی تو آپ تصور کریے کہ ہم میں سے جو ہے کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کئی سالوں بعد جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے شکایت سے آغاز ہوتا ہے. اتنے سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 12 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے میری گود ہی نہیں بھری. اب کہیں جا کر جو ہے اللہ رب العالمین نے 12-15 سال کے بعد میری گود بھری ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے, بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تو فوراً اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب میری دعا ضرور سنتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس انداز دعا پر تھوڑا سا غور کریں. دیکھیں اگر وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ میں اتنے سال بے اولاد رہا, لیکن کہتے ہیں کہ میرا رب ضرور میری دعا سنتا ہے. یہ یقین, یہ بھروسہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو آٹومیٹکلی انسان کے دل کے اندر سے شکر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. مکہ والوں کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے ہیں اور مکہ والوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے نماز قائم کرنے والے بنا اور ان لوگوں کو پھلوں اور پھولوں کا رزق عطا کر, تاکہ امید ہے کہ ان کے اندر جو ہے شکر گزاری کی صفت پیدا ہوگی. یہ وہی انسان سوچ سکتا ہے جو ایک داعی اور دعوت دینے والا انسان ہوتا ہے. یہ سوچے کہ جب یہاں پر آباد ہوگے, یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کہتے کہ اللہ یہاں کے لوگوں کو کھانے کا, پھلوں پھولوں کا رزق عطا فرما تاکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہو. نہیں کہا کہ ان لوگوں کو یہ نعمتیں عطا فرما تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تیری طرف پلٹے اور جو ہے تیرا شکر ادا کریں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے, جو قرآن کی وہ آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ تم شکر ادا کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں اور زیادہ نوازے گا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کی بہترین عکاسی ہے. انہوں نے شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا. انہوں نے شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ نے حاجرہ علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام جیسی بہترین جو ہے بیویوں سے انہیں نوازا. وہ شکر ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کا امام اور پیشوا انہیں بنا دیا, ایسا کہ آخری قیامت تک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جائے گا. ہر بار جب ہم 5 بار نماز پڑھتے ہیں تو ہم ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے یاد کریں گے. اللہ رب العالمین نے ان کی لیگیسی کو اس طریقے سے بنایا. اس کے برعکس اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آئے دن ہمارے منہ سے, ہماری زبان سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ شکایتیں ہوتی ہیں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کہاں سے انفاق کروں گی. میرے پاس فلاں نہیں ہے, میں کہاں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دے سکتی ہوں. ابھی بہن نے ہمارے سامنے قربانی کے تعلق سے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کیسے قربانی ادا کروں گی. میرے پاس فلاں نہیں ہے, لگژریز نہیں ہے, چھوٹا گھر ہے, بڑا گھر نہیں ہے, میرے شوہر فلاں نہیں کرتے ہیں. یعنی عورتوں کی عادت آپ عموماً طور پر دیکھیے کہ آغاز ہوتا ہے تو ہم جو ہے شکایتوں سے آغاز کرتے ہیں. فلاں میرے شوہر اچھے نہیں ہیں, میری ساس اچھی نہیں ہے, میری جٹھانی اچھی نہیں ہے, میری دیورانی اچھی نہیں ہے, میرے بچے اچھے نہیں ہیں, فلاں پوری دنیا اچھی نہیں ہے. یعنی شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر ہر طریقے سے گویا کہ ختم ہو چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, کہ تم شکر ادا کر کے تو دیکھو, اللہ رب العالمین ضرور تمہیں اور زیادہ جس کے متعلق تم نے سوچا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد بحیثیت مومن اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو استغفار ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے. استغفار کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف بار بار پلٹنے کو جو ہے توبہ اور استغفار کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ہمہ وقت اس بات کا احساس ہوتا کہ کہیں میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے, کہیں میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب مجھ پر نازل ہو جائے, کہیں میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہے اس کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جنت نہ دے. یہ احساس ان کے اندر کنٹینیوس رہتا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے منیب. منیب کا مطلب ہوتا ہے بار بار پلٹنا, توبہ اور استغفار کے ذریعے سے رجوع اللہ ہونا, یہ دراصل منیب کہلاتا ہے. منیب جو لفظ ہے اس کا عربک روٹ ورڈ اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو نوب سے نکلا ہے. عربی زبان میں نوب شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. کیوں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی جب بھی کسی پھول پر جاتی ہے واپس پلٹ کر کہاں آتی ہے؟ اپنے چھتے پر واپس آتی ہے. تو بار بار پلٹ کر اسی جگہ پر آنا, تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جو ہے منیب کا لفظ استعمال کیا کہ وہ بندہ ہے جو بار بار پلٹ کر میری ہی طرف آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہی وہ بندے ہیں جو پسند ہے. ہر حال میں آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ توبہ و استغفار کرنے والے تھے. جب بھی کسی کے سامنے دعوت دین کا پیغام پہنچاتے تو فوراً اس کے بعد کہتے کہ مجھے امید ہے کہ وہ میری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا.
میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. یہ ہے وہ ایک بندے کی صفت, ایک مومن کی صفت جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس کے برعکس ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو انجانے میں بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی معافی مانگتے تھے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر دن میں کتنی ساری غلطیاں نہیں کرتے لیکن استغفار ہم نہیں کر پاتے. ہمارے پاس وقت ہے تو یوٹیوب پر شارٹس دیکھنے کے لیے وقت ہے, یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت ہے, ڈراماز دیکھنے کے لیے وقت ہے, موویز دیکھنے کے لیے وقت ہے, فلمیں جو ہے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, انسٹاگرام دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو استغفار کرنے کے لیے جو ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رب العالمین نے آلریڈی جنت کی خوشخبری دے دی تھی, وہ شخص دن میں 70 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرتا تھا. تو میں اور آپ آخر کس کھیت کی مولی ہیں اور کس بات کی اکڑ ہے, کس بات کا تکبر ہے ہمیں کہ ہم ایسا کون سا کام کر رہے ہیں کہ جس کے بدلے ہم جا کر اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ سارے کام کر لیے, استغفار بھی میں نے نہیں کی اور آپ جو ہے مجھے جنت دے دیجیے. تصور کریے کیا کام کیا ہے ہم نے. کیا ہمارے اعمال ابراہیم علیہ السلام کی طرح کے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے؟ نہیں. لیکن ہم جو ہے استغفار کے لیے وقت نہیں نکالتے. اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے ہمیں سکھاتے ہیں کہ توبہ و استغفار کرنے والے بنو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گنہگار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤں, کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے, لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو واپس توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف واپس پلٹ جائے. یہ کام مجھے اور آپ کو آپ علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا حصہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ہر کردار بخوبی طور پر نبھایا. سب سے پہلے بحیثیت بیٹے اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کریں, تصور کریے شعور کی آنکھیں جب انہوں نے کھولی تو گھر میں جو ہے بت پرستی کی جا رہی ہے, ہزاروں کروڑوں ستاروں اور سیاروں کی پرستش کی جا رہی ہے, اور جو ہے ان کے سامنے خداؤں کے سامنے جو ہے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں جو خود انہوں نے تراشے ہیں, جو خود انہوں نے بنائے ہیں, اور اس سیاروں سے جو ہے پوجا کی جا رہی ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب اللہ رب العالمین انہیں ہدایت سے سرفراز کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, اپنے والد کو جو ہے وہ دین کی دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جو دعوت تھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں سورہ مریم میں, ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا, آپ میرے پیچھے چلیے میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں, شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہ جائیں. اس آیت پر غور کریے, جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا, یا ابتی اے میرے ابا جان, اے میرے پیارے ابا جان, جس طریقے سے وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں, حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے لیکن نہ اکڑ ہے نہ تکبر ہے, سارے وہ احساس کہ یہ میرے والد ہیں اور والد کے ساتھ مجھے احترام کے ساتھ پیش آنا ہے, وہی محبت کے ساتھ کہتے ہیں ابا جان میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جنت پر, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو عذاب سے جو ہے بچا لوں. اور آخری میں جو انہوں نے کہا کہ انی اخافو, اے میرے ابا جان مجھے اس بات کا ڈر ہے. انسان کے دل میں کب ڈر پیدا ہوتا ہے, جب اسے یقین ہو کہ میں اپنے سارے گھر والوں کو ساتھ لے کر جنت جانا چاہتا ہوں, ساتھ لے کر جنت جانا چاہتی ہوں. یہ احساس اگر انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تب کہیں جا کر انسان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے گھر والے کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے کہ اس کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں نعوذ باللہ جہنم میں جو ہے جگہ دے دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی تڑپ تھی. جواب میں جو ہے انہیں کوئی میٹھا جواب نہیں ملا. باپ نے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو پھر میں تجھے سنگسار کر دوں گا. اس وقت بھی انہوں نے ہار نہیں مانی. آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ اتنی زیادہ قابل غور ہے, قابل فکر ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے جب وہ مکہ کو چلے جاتے ہیں, کعبے کی تعمیر کرتے ہیں, اس کے بعد بھی اپنے والد کے بارے میں بھولتے نہیں ہیں. اس کے بعد جو وہ دعا کرتے ہیں وہ دعا میں اور آپ آج بھی کرتے ہیں, اور وہ دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. انہوں نے کہا کہ اے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور تمام ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جبکہ حساب قائم ہوگا. وہ تڑپ کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے والد کو جو ہے دین اسلام کی طرف لے کر آ جاؤں. اس کے برعکس آج اگر اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہر بات پر والدین کے ساتھ اختلاف ہے, ہر بات پہ والدین کے ساتھ اختلاف ہے, اور یہ اختلاف یا تو جھگڑے پر ختم ہوتا ہے یا تو غصے پر ختم ہوتا ہے, یا پھر یہ اختلاف کبھی کوئی پازیٹیو طریقہ نہیں اختیار کرتا. والدین بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اگر کوئی بات کہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیے انہیں معلوم ہے کہ وہ صحیح ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, اے میرے پیارا ابا جان. جس محبت کے ساتھ وہ کہتے ہیں, کیا وہ محبت کے ساتھ آج میں اور آپ اپنے والدین سے بات کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ والدین کی طرف اگر انسان ایک محبت بھری نظر ڈالے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا ثواب ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے والدین پر دن میں کئی مرتبہ محبت کی نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ حج مبرور کا ثواب دے گا.
لیکن افسوس کے ساتھ نہ میرے پاس اپنے والدین پر محبت بھری نظر ڈالنے کا وقت ہے، نہ آپ کے پاس اپنے والدین پر محبت بھری نظر ڈالنے کا وقت ہے۔ بات کرتے ہیں، قرآن نے کہا اف تک نہ کہو اپنے والدین کو۔ میری اور آپ کی بات کا آغاز تو اف سے بھی بہت آگے ہو کر نکلتا ہے، زور سے چیخ کر چلا کر ہم اپنے والدین سے بات کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے آپ کے والدین آپ کو دھتکاریں، چاہے آپ کے والدین آپ کو یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، گھر سے باہر نکال دیا، تب بھی کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے تم حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو اور صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم آگے چل کر دیکھیں تو ان کی شخصیت بحیثیت والد اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کریں، میں چاہتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ وہ کیا تربیت ہوگی ان کی اسماعیل علیہ السلام کو، کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور وہ سعادت مند بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان آپ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ وہ کیا ایمان کی کیفیت ہوگی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھائی ہوگی کہ وہ بیٹا ایک سوال نہیں پوچھتا کہ مجھے ہی کیوں قتل کیا جا رہا ہے، مجھے ہی کیوں ختم کیا جا رہا ہے، میری ہی قربانی کیوں دینی، یہ سوال نہیں پوچھا۔ جو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے استاد گزاری پر۔ اتنی اطاعت، اتنی فرما برداری کہ باپ نے کہا اور فوراً جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو انسان اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ بھروسہ کرتا ہے وہ کیسے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہوتی ہے اور کیسے ایمان افروز کہانیاں جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں، بچے سیکھتے ہیں۔ بچہ باپ کو جب دیکھتا ہے کہ وہ یقین، وہ ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے تو وہ ایمان اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے بچے ہمیں موبائل استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، موبائل استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیپ ٹاپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ٹی وی استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ٹی وی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جس طریقے ہم کپڑے پہنتے ہیں، جس طریقے کا ہم میک اپ کرتے ہیں، بچے چاہتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے کریں۔ یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اندر رکھی ہے یہ والدین کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا صحیح استعمال کیا کہ جو ایمان ان کے اندر تھا، جب بیٹے نے دیکھا کہ والد کے اندر اتنا زیادہ یقین اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے تو آٹومیٹکلی ان کے اندر بھی وہ یقین اور بھروسہ جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ ہمارے حال کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو جہاں پر ہماری گودوں سے مفکر اسلام، مجدد اسلام، محدث اسلام پیدا ہونا چاہیے تھا، ایسے بچے جنم لے رہے ہیں جو چوہا، بلی، بھوت پریت سے ڈرنے والے بچے ہیں۔ ایسے بچے ہیں جو اگر سیکھتے ہیں تو گالی دینا سیکھ جاتے ہیں، اگر سیکھتے ہیں گانے گانا سیکھ جاتے ہیں۔ آخر وہ کیسے سیکھے ایمان افروز داستان، کیسے سیکھے وہ صحابہ کرام کی سیرتیں؟ جب ماں بیٹھتی ہے اور پھر انسٹاگرام سکرول کرتے رہتی ہے یا پھر اگر ٹی وی پر بار بار گانے دیکھے گی تو ظاہر سی بات ہے بچہ وہی چیز سیکھے گا۔ جب باپ راستے میں گاڑی چلا رہا ہے، سامنے والے نے ٹھوکر مار دی تو اس کو جو ہے دے دنادن اگر گالیاں دے رہا ہے تو بچہ ظاہر سی بات ہے وہی گالیاں سیکھے گا۔ اگر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو یہ کسی اور کی غلطی نہیں، ہماری خود کی غلطی ہے جس پر غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بچوں کو ایمان افروز کہانیاں کون سنائے؟ نہ مجھے صحابہ کرام کے کوئی واقعات آتے ہیں، نہ آپ کو صحابہ کرام کے کوئی واقعات آتے ہیں، نہ مجھے صحابیات کے نام معلوم ہے، نہ آپ کو صحابیات کے نام معلوم ہے۔ کیسے آپ اپنے بچوں کو ایمان افروز داستان سنائیں گے؟ کیسے ان کے اندر ایمان کی جو ہے وہ صفت کو ان کے اندر پیدا کر سکیں گے؟ کیسے اسلام سے محبت پیدا کر سکیں گے اگر ہم خود اپنی تربیت نہ کر سکیں؟ یہ سوال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو، تب کہیں جا کر تمہارے بچے بھی سدھریں گے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کا کردار اگر ہم ایک دائی کی حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ایک دائی ہونے کی حیثیت سے بھی بہترین کردار ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ جو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ مصلحت کو جو پہچاننا ہے، کون سی بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب جا کر کون سی بات کہاں پر کس طریقے سے جو ہے دعوتی دین کا کام کرنا ہے، تبھی تو جا کر جو سامنے والے کے دل تک بات پہنچے گی۔ جو ابراہیم علیہ السلام نمرود جو کہ وہاں کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، لوگ جس کو ماننے والے ہیں، اس کے سامنے جا کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہچکچاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اس کے جواب میں نمرود کیا کرتا ہے؟ ایک معصوم شخص کو لے کر آتا ہے، قتل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس نے غلط کام کیا ہوتا ہے، اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں رہائی دیتا ہوں، دیکھو میں زندگی دینے والا ہوں۔ وہاں پر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام گھبراتے نہیں۔ دائی کا کام یہ ہے کہ وہ گھبراتا نہیں ہے، سامنے والا یقیناً آپ کو ایسے جوابات دے گا کہ آپ کے پاس آپ دنگ رہ جائیں گے کہ میں اس کا کیسا جواب دوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق کو سورج سے نکالتا ہے، اب تم اسے مغرب سے نکال کر اس سورج کو بتاؤ۔ اس کے بعد وہ نمرود اتنا زیادہ آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ آگ کا آلاؤ تیار کر دیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دیا جائے۔
وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ ایک دائی کی جو صفت ہوتی ہے، آگ میں ڈالنے جانے والے ہیں، آگ کی صفت کیا ہے؟ جلا دینے والی ہے، راکھ کر دینے والی ہے۔ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین پر یقین اور بھروسہ ہے کہ جس رب نے مجھے یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے وہ یقیناً میری حفاظت کرے گا، وہ یقیناً میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ایمان اور یہ یقین ایک دائی ہونے کے ناطے ہمارے اندر نہایت ضروری ہے کہ ہمارے اندر ہو۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ وہ بہت زیادہ دور اندیش تھے۔ جو انسان ایک دائی ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر میں صحیح طریقے سے دین کا کام نہیں کر رہا ہوں، یعنی میرا انتقال ہو جائے، تو پھر اس کے بعد آگے کون یہ کام کرے گا؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا اے ہمارے رب انہی میں سے کوئی ایک رسول بھیجیے جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ دور اندیشی ایک دائی کی ہوتی ہے، یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کیسے دین کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچایا جائے اور صحیح بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اس کے برعکس ہماری زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو بحیثیت دائی ہماری زندگی ایسی ہے کہ کسی کو ایک بار دعوت دینے ہم چلے گئے، دین کے بارے میں کچھ کہا، سامنے والا پلٹ کر جو ہے اگر ایک جواب دے دے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں میں تھوک کر بھی نہیں دیکھوں گی اس کو اور جا کر اس سے بات بھی نہیں کروں گی۔ تصور کریے اگر ابراہیم علیہ السلام یہی بات کہتے کہ جو ہے میرے قوم کے لوگ تو ایسے ہی ہیں، میں تو پلٹ کر بھی ان کو نہیں دیکھوں گا، تو بتائیے دین کا پیغام کیسے پہنچتا مجھ تک اور آپ تک؟ دائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ سامنے والا آپ کو برے الفاظ کہے گا، یقیناً کہے گا، آپ کو صبر سے کام لینا ہے اور دعوت اللہ کا کام کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم نے چند پیمفلیٹس جو ہے وہ غیر مسلمانوں کو دے دیے، ہم نے سمجھ لیا ہم نے دعوت دین کا کام کر لیا۔ سارے دن ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 منٹ گئے، بیل ماری، کسی کو پیمفلیٹ دے دیا، ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اگر یہی کام کرتے، اپنے باپ کو ایک پیمفلیٹ دے کر بیٹھ جاتے، تو کیا دین کا پیغام مجھ تک اور آپ تک پہنچتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی کام کرتے تو کیا دین کا پیغام مجھ تک اور آپ تک پہنچتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بات کا عہد کر لیا کہ میں لوگوں تک جاؤں گا، دین کا پیغام پہنچاؤں گا، تو انہوں نے جا کر یہ ذمہ داری پوری کی۔ ولی اللہ سعید فلاحی صاحب جو ہے ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں، انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ دعوت دین کا کام ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے بس لوگوں سے بات کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، ان کو پیمفلیٹس دینا، فلاں کرنا، اسی کو ہم جو ہے دعوت کا کام سمجھتے ہیں۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں تب بھی آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ جو نان مسلم یا پھر جو غیر مسلمان قوم آپ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے ہیں، جو محبت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ چیز انہیں دے دیتے ہیں، اس سے بھی ان کے اندر کے جو مس انڈرسٹینڈنگز ہے یہ بھی دعوت دین کا کام ہے۔ دعوت دین کا کام صرف ان کو بلا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ دعوت دین کا کام نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخری حصہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو میں بتانا چاہوں گی وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور اس کی حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل بالکل پاکیزہ دل تھا، ایسا دل جو اعتقادی اور اخلاقی برائیوں سے بالکل پاک و صاف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اخلاق 2 اہم جو ہے نقطے ہمیں دین اسلام میں جو ہے قرآن مجید میں ملتے ہیں، جو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے مہمان نوازی۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے بعض روایات میں کہ مہمان نوازی ان کی اولیت تھی، ان کی پرائیورٹی تھی، جس سے وہ پہچانے جاتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ایک واقعہ جو قرآن نے کوٹ کیا ہے وہ اس وقت کا ہے جب 2 فرشتے ہوتے ہیں انسان کے روپ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں 2 چیزیں بتانے کے لیے، ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے اور دوسرا لوط علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب نازل ہونے والا ہے یہ پیغام پہنچانے کے لیے جب وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ ناشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر اپنے مہمانوں کے آگے پیش کر دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ناشنا تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ فرشتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، وہ ناشنا لوگ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر سے اندر جاتے ہیں اور ایک بھنا ہوا تازہ بچڑا جو ہے وہ لے آ کر ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو مفکرین ہیں وہ اس آیت کے ذریعے سے مہمان کے جو حقوق ہوتے ہیں یا پھر جو کچھ کوالٹیز مہمان نوازی کے ہوتے ہیں کچھ آداب ہمیں سکھاتے ہیں۔ پہلا ادب یہ کہ مہمان جس بھی حیثیت کا ہو، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کی صحت کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کتنے پیسے کماتے ہیں، آپ فلاں غریب ہیں یا امیر ہیں، یہ نہیں دیکھا، چاہے ان کی حیثیت جو بھی ہو ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ سلام کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو مہمان آتا ہے وہ سب سے پہلے سلام کرتا ہے اور جو میزبان ہے وہ اس کے بعد جو ہے احسن طریقے سے انہیں جواب دے۔ تیسری چیز یہ کہ مہمان کے کھانے پینے کا انتظام اپنی حیثیت کے مطابق
جو ہے بہتر سے بہترین چیز جو آپ کے گھر میں موجود ہے وہ مہمانوں کے سامنے لے آ کر رکھی جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ میزبان جو ہے اپنے کسی رویے سے مہمان کو ایسا محسوس نہ ہونے دے گویا کہ وہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ آپ جو ہے کوئی چپس کی پیکٹ لے آ کر رکھ دیتے ہیں یا پھر آپ بسکٹ کی پیکٹ لے آ کر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے پاس ایک ہی باقی تھا تو ہم لے آ کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ گویا کہ سامنے والے کو یہ احسان جتانے کا طریقہ کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بس یہ کھا لو اور یہاں سے چلے جاؤ جیسا انداز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز سکھاتے ہیں کہ یہ مہمان نوازی نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کی دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی وہ ہے حلم اور بردباری۔ حلم سے مراد ہے جب انسان بہت غصے میں ہو، غیظ و غضب میں ہو، ایسے موقع پر بھی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، بدسلوکی سے پرہیز کرنا اور جواب میں صبر و تحمل سے کام لینا، یہ حلم و بردباری کہلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیے ان کے جو والد تھے وہ انہیں دھتکارتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، ہر بری چیز آپ تصور کریے ان کے باپ ان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ویسے حالات میں بھی ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر نہ الٹا جواب دیتے ہیں، نہ کوئی الٹی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں، وہ صبر، تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی نرمی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جب لوط علیہ السلام پر جو عذاب نازل ہونے والا تھا اور اللہ رب العالمین جو ہے جب یہ فیصلہ بتانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا دل نرم ہے اسلام کے لیے اور وہ اچھے اخلاق کے ہیں تو تھوڑی سی مہلت انہیں اور دے دیجیے۔ یہ کون سوچتا ہے؟ جو انسان دائی ہو، جس کا دل اتنا زیادہ نرم ہو، وہی انسان ہو سکتا ہے جو یہ تمام چیزیں سوچ سکتا ہے۔ ان کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے حال کو دیکھنے کی کوشش کریں، ہمارا حال یہ ہے، ہمارے اخلاق ایسے ہو گئے ہیں کہ مہمان اگر کوئی چاہے بولے بغیر آئے یا بول کر آئے، دونوں مواقع پر بھی جو مہمان کی غیبت ہوتی ہے پیٹھ پیچھے وہ یقیناً قابل غور ہے، جو ہر ہندوستانی گھر میں ہوتی ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے بھی ان کی برائی کریں گے، ان کے جانے کے بعد بھی ان کی برائی کریں گے۔ فلاں نے جو ہے 2-3 سموسے کھا لیے، فلاں نے جو ہے اتنا ساری فلاں چیز کھا لی، فلاں نے وہ کر دیا وہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں جو سکھاتی ہے یہ طریقہ نہیں ہے، جو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، اور ہو سکتا ہے آپ تمام کے دسترخوان پر بھی جو ہے یہ شعر موجود ہو کہ شکر خالق کا ادا کر آمدے مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ جو رزق تم نے بنایا ہے وہ اس کے نام کا ہے، تو اگر وہ آ کر کھا رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے پہلے سے اس کا نام رکھا تھا۔ وہ جو 2-3 سموسے اس نے کھا لیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے نام کے رکھے تھے، یہ کوئی ہمارا رزق ہڑپ کر کھانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کے لیے جو چیز رکھی ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جو ہے عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں غصہ، حسد، بغض، عداوت اور دل کی سختی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہماری زندگی میں صبح ہو غصے سے، صبح میں بچوں کو بھیجنا ہو غصے سے، کوئی نرمی نہیں ہے، غصے سے ہم کھانا پکائیں گے، غصے سے جو ہے ہم ان کے ناشتے کی تیاری کریں گے، غصے سے ہم ان بچوں کو بھیجیں گے، بچے واپس آتے ہیں 2 مار کر انہیں جو ہے قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ ہے کہ ہماری زندگی میں آپ دیکھیے نرمی کہاں ہے، سونے کے لیے جا رہے ہیں 9 بجے جا کر فوراً تم سو جاؤ، مار کر جو ہے وہی چیز انہیں کہی جاتی ہے، غصے سے وہی چیز کہی جاتی ہے۔ نرمی کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ٹائم یا ڈسپلن نہیں سکھانا ہے، سکھانا ضرور ہے بچوں کو، لیکن جو حلم اور بردباری کی صفت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھی وہ صفت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز سامعین کرام، ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سیرت ابراہیم میں ہمارے لیے بہت سارے ایسے نقوش، بہت سارے ایسی تربیت کے پیغام موجود ہیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی امت بلانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ ویسی ماں ہیں جیسی ماں بننا چاہیے؟ کیا آپ ویسی ساس ہیں جیسی ساس بننا چاہیے؟ کیا آپ ویسی بیوی ہیں جیسی بیوی بننا چاہیے؟ کیا آپ ویسی ماں ہیں جیسی ماں بننا چاہیے؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے اپنی تربیت کرنا۔ انسان اپنی تربیت کرے گا تو آج یہاں پر جتنے بھی خواتین موجود ہیں، مائیں ہیں، انشاءاللہ آگے مائیں بننے والی ہیں، اللہ رب العالمین جب انہیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ اصلاح قوم آپ کو مقصود ہو اگر، اصلاح قوم آپ کو مقصود ہو اگر، بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے کہ ماں کا ایمان اگر مضبوط ہوگا تو بچے کو وہی ایمان سکھائے گی، ماں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اپنے بچے کو وہی محبت سکھائے گی، ماں کے اندر اگر وہ صحابہ و صحابیات کی کہانیاں جانتی ہوگی تو اپنے بچوں کو وہی صحابہ و صحابیات کی کہانی سنائے گی۔ یہ ایک ماں ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ دین جو مجھے اور آپ کو ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔
اور امانت میں خیانت کرنا ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہے. اگر اللہ رب العالمین نے یہ دین ہمیں دیا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج اگر دنیا میں لوگ دین کا نام خراب کر رہے ہیں تو میں اور آپ خلیفہ ہیں اس دنیا میں کہ ہم دین کے اس پیغام کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے, لیکن یہ اولاد ہم کس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اور ہم کس طریقے سے ان اولاد کا استعمال کریں کہ ہمارا کوئی نام لیوا ہو آگے جا کر, کوئی تو ہمیں پہچاننے والا ہو آگے جا کر. ارے آپ کو دنیا میں تو لوگ پہچان لیں گے, آخرت میں کون پہچانے گا؟ کیا ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی دنیا میں لوگوں کے پہچاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آخرت میں جانے کے بعد آپ کو کوئی نہ پہچانے, اگر آخرت میں جانے کے بعد جنت نصیب نہ ہو تو پھر یہ انسان کا سب سے بڑا خسارہ ہے, انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے. سوال مجھے اور آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے, کیا ہمارے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے دعوت دین کا کام کرتے تھے, جس طریقے سے آنے والی زندگی میں اسلام کیسا پھیلے گا وہ تصور ہوتا تھا, کیا میرے اور آپ کے اندر وہ فکر موجود ہے؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے جو آج لوگ نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں, آگے چل کر میری اولاد میرے بچے مل کر ایسا معاشرہ بنائے کہ جہاں پر وہ اسلام کا صحیح پیغام پہنچا سکیں؟ نہ آپ نے سوچنے کی کوشش کی اور نہ ہی میں نے سوچنے کی کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور دعا کا نتیجہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جہاں پر کوئی انسان کوئی جاندار نہیں تھا, آج سبحان اللہ وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر مکہ میں جاتے ہیں. اس ایک دعا کا نتیجہ آپ دیکھیے, کروڑوں لوگ وہاں پر جاتے ہیں, ان کے کھانے کا انتظام ہے, ان کے پینے کا انتظام ہے, ان کے رہنے کا انتظام ہے, اے سیز کا انتظام ہے, فینس کا انتظام ہے, لائٹ کا انتظام ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. کیا میرے اور آپ کے ہاتھ اس دعا کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے. ہر بار ختم یہ ہونے سے پہلے, یعنی کہ اختتام سے پہلے کسی بھی اجتماع کے ہم سے جو آخری بات کہی جاتی ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. بار بار ہم سن چکے ہیں, کیا ہم نے اپنا حساب لینے کی کوشش کی ہے؟ لوگوں کا حساب لینا ہو تو ہمارے پاس تو وقت ہی وقت ہے. فلاں بدکار ہے, فلاں جو ہے وہ کر رہی ہے, فلاں جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑ رہی ہے, فلاں کے جھگڑے کی آواز ہمیں اپنے گھر میں آ رہی ہے, یہ باتیں ہمارے پاس ہیں. لیکن اگر اپنا حساب لینے کی بات آئے تو نہ میرے پاس وقت ہے نہ آپ کے پاس وقت موجود ہے. اس دنیا میں ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے برقع پہن رہے ہیں, نقاب پہن رہے ہیں, دوپٹہ پہن رہے ہیں, سینے کو کور کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے آگے یہ چیز ضرور فضیلت کی ہے, لیکن اللہ رب العالمین آپ کے دل کے اندر اگر ایمان نہیں ہے اور صرف ظاہری طور پر آپ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی ایمان کی ضرورت ہے کہ وہ ایمان میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو. آخری بات کہتے ہوئے میں انشاءاللہ اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ ہم آخری میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار مجھے اور آپ کو نصیب ہو؟ اور اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم اس بات کا اقرار کر لیں کہ آج سے بلکہ ابھی سے ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی زندگی ہم گزارنے کی کوشش کریں گے, ورنہ نعوذ باللہ جہنم جیسی جگہ نہ میں چاہتی ہوں نہ آپ چاہتے ہیں. ایسی جگہ جہاں پر ہم کچھ پینے کے لیے مانگیں گے تو خون اور زخون کا شربت مجھے اور آپ کو دیا جائے گا. انسان کھانے کو مانگے گا تو ایسا پھل زخون کا ملے گا جو پیٹ میں جائے گا تو پھر انسان کو جو ہے اسے تکلیف محسوس ہوگی. تصور کریے جہنم وہ جگہ جہاں پر جس طریقے سے آپ دیکھیے ایک کوکر ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ گوشت کو رکھ کر کے جب بند کرتے ہیں اور وہ سیٹیاں آتی ہیں اور وہ گوشت گل جاتا ہے, جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طریقے سے ڈھک کر کے رکھ دیا جائے گا. کیا میں اور آپ چاہتے ہیں, تصور بھی کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہو؟ اگر ہم نہیں چاہتے تو آج ابھی اور اسی وقت یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں گے, ان کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے, ان کی زندگی سے پیغامات لینے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے پیغامات لینے اور اس طرح سے اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.